ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ خواہشات سے اپنے نفس کو روکنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ جو اپنے نفس کو خواہش سے روک لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر خواہش سے مراد ایسی خواہش ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس خواہش کے اندر بندہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرے، نفسانی خواہشات۔ تو اس طرح کی خواہشات سے جو اپنے نفس کو روک لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت اس بندے کا ٹھکانہ ہے۔ اب بندہ یہاں پر غور کرے کہ صرف خواہشات نفسانیہ کو ترک کر دینے پر اللہ نے جنت کی بشارت کیوں عطا فرمائی؟ خواہش کا مطلب یہی ہوتا ہے انسان کی طبیعت کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ خواہش ہے۔ اب خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوا کرتی ہیں۔ انسان کبھی اچھی چیزوں کی چاہت کرتا ہے اور کبھی بری چیزوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو خواہشات عطا فرمائی ہیں وہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو بندہ بھوک سے مر جائے، پانی پینے کی خواہش نہ ہو بندہ پیاس سے مر جائے، اگر شہوت نہ ہو، نکاح کی خواہش نہ ہو تو انسانی نسل ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خواہشات دی ہیں وہ انسانیت کی بقا کے لیے اور خود ہمارے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ خواہشات جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلی جائیں تو پھر یہ وبال جان بن جاتی ہیں اور بندہ ہلاکت کے بھنور کے اندر پھنس جایا کرتا ہے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ان لوگوں کو جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث پاک آپ حضرات اپنے ذہن میں بیٹھائیں تاکہ خواہشات کا جو طوفان اور اس کے بھنور میں پھنسنے والوں کے لیے جو ہلاکتیں ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے جنت کو دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب گئے جنت کو دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بندہ اگر دنیا کی کوئی لذتیں دیکھ لے، دنیا کی نعمتیں دیکھ لے تو پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ آشائشیں مجھے مل جائیں، یہ نعمتیں مجھے میسر آ جائیں۔ تو جنت جس کے باغات بھی لاجواب، جس کی نہریں بھی لاجواب، جس کے پھل بھی لاجواب، جس کی حوریں بھی لاجواب، جس کے محلات بھی لاجواب، سونا چاندی مشک اور کافور سے تیار کی گئی وہ جنت، اور اس جنت کی وہ نعمتیں نہ جو انسان کی آنکھ نے یہاں دنیا میں دیکھی ہیں نہ اس کا کبھی خیال دل پہ گزر سکتا ہے۔ ایسی عظیم جنت کو اگر بندہ دیکھ لے تو اس کے اندر کیوں نہیں جانا چاہے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب رب نے حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ آؤ، حضرت جبریل علیہ السلام
جب جنت کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھ کر کے رب کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کے عرض کیا تیری عزت کی قسم اے پروردگار عالم، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں جانا چاہے گا۔ ہے ہی ایسی جنت کہ بندہ سن لے تو ضرور اس میں جانے کی تمنا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا، تکلیف والی چیزوں سے گھیر دیا، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل اب پھر جاؤ اور جا کر کے جنت کو دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب دوبارہ گئے اور جنت کے چاروں طرف مکارہ، ناپسندیدہ چیزیں، تکلیف والی چیزوں کو دیکھ کر کے آئے تو رب کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا مولا اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہیں سکے گا، کوئی اس میں جا ہی نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جہنم کو دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھنے گئے، اگر معمولی تکلیف بندہ دیکھ لے تو اس سے بھاگتا ہے، جہنم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو جہنم کے انگارے، وہاں کی آگ، وہاں کے جو وہ تھوہڑ کے درخت، کانٹے دار شاخیں، وہاں کے سانپ اور بچھو، تکلیف، ایسی تکلیف کہ بندہ جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف والی چیز اگر کسی کے سامنے آ جائے تو بندہ کیسے اس کے اندر جانے کی تمنا کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس قدر عذاب سے بھری ہوئی جہنم کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں جا کے کہا مولا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، خواہشات سے گھیر دیا اور کہا جبریل سے جبریل اب جاؤ جا کر کے جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جا کر کے انہوں نے جب جہنم کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا اے مولا اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس کے اندر داخل ہونے سے کیسے بچے گا، یعنی کوئی اس کے اندر داخل ہونے سے کیسے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ خواہشات سے جب اس کو گھیر دیا گیا اور بندہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو ہر بندہ خواہشات کے پیچھے جائے گا تو جہنم کے اندر جا کر کے گھر جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کے بعد میں اس حدیث کے اوپر غور کریں تو آپ کو دنیا کے اندر آج جتنی جو کچھ آفتیں مچی ہوئی ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط، ان سب کا پورا نقشہ آپ دیکھ کر کے خوب اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا سب جانا چاہیں گے، لیکن جب جنت کو گھیر دیا گیا تکلیف دہ چیزوں سے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی کیسے اس کے اندر جا پائے گا، اور جہنم کو جب پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اس کے اندر جائے گا ہی نہیں، لیکن جب خواہشات سے گھیرا تو کہا سب اسی کے اندر جانے کی کوشش کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ آج دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ خواہشات کی پیروی اور خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے نیک کاموں کو ترک کیا جا رہا ہے وہ سب کا سب خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے ترک کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ راستہ ہے، جو بندہ خواہشات کے راستے پر چلے گا تو خواہشات کو گھیرا گیا ہے، خواہشات سے گھیرا گیا ہے جہنم کو، تو وہ سیدھا خواہشات پہ عمل کرتے کرتے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اور جو بندہ تکلیف دہ چیزوں پر چلے گا تو چلتے چلتے سیدھا جنت تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ جنت کو تکلیف والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کو میں اس لیے خاص طور سے سمجھانا چاہتا ہوں، آج جو ہے وہ دسمبر کی 29 تاریخ ہے اور پھر کل کا دن چھوڑ کر کے آنے والی جو رات ہے 31 کے نام سے پوری دنیا کے اندر جو بے حیائی اور فحاشی، عریانیت اور گناہوں کا جو ایک طوفان پورے دنیا کے اندر بپا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان خواہشات میں ڈوب کر کے جس طریقے سے شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھا اور اس حدیث کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جو بھی اہل سنت و جماعت میں سے جو مضبوط ایمان رکھتا ہو اس حدیث پاک کو سن کر کے سمجھ جائے گا، وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ایسے عریانیت اور ننگے پن کے ماحول کے اندر جانا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں بندہ خواہشات کا کتنا جو ہے وہ عادی ہوا کرتا ہے،
ہر آدمی خواہش کرتا ہے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ میری لائف اچھی ہو جائے. انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس مال زیادہ ہو، میرا بنگلہ اچھا ہو. عورت کہتی ہے میرا زیور اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو. کوئی کہتا میری گاڑی اچھی ہو، کوئی کہتا میری عزت لوگوں کے اندر زیادہ ہو، کوئی کہتا میرا منصب زیادہ اچھا ہو جائے. یہ انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے، میں لوگوں سے بڑا بن کر کے رہوں. یہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے سب سے زیادہ مجھے فوقیت ملے، سب سے زیادہ مجھے عزت ملے. یہ ایک خواہشات کا طوفان ہے، اور انہی خواہشات کے اندر گرفتار ہو کر کے بندہ گناہوں میں پڑتا ہے. اور رب نے فرمایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، لیکن آپ نیند کی خواہش کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. خواہش نے آپ کو بے نمازی بنا دیا. آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. مال کی خواہش نے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا کہ میرا کچھ پیسہ کاروبار کم ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، تو آگے بڑھنے کی خواہش میں آپ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے. آپ نے کسی سے جلن پیدا کی، اس کی غیبت کرنے لگ گئے. یہ خواہش کی بنیاد پر آپ غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے. کوئی فیشن ناجائز کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اچھا بنوں، تو اس خواہش کی بنیاد پر آپ ناجائز فیشن کے اندر گرفتار ہو گئے. سامنے کوئی حسن و جمال کی پیکر آ گئی اور آپ نے جب دیکھا دل میں خواہش پیدا ہوئی، خواہش کی بنیاد پر آپ ناجائز کام کی طرف مائل ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں 2 پیسہ نہیں 200 پیسہ کمانا چاہتا ہوں، تو آپ نے حلال طریقے کو چھوڑ کر سود کا راستہ اختیار کیا. اس خواہش نے آپ کو سود اور حرام کاری کے اندر مبتلا کر دیا. اس مال کی محبت کی خواہش نے آپ کو رشوت لینے کے اندر مبتلا کر دیا. میں کہتا ہوں دنیا کا جو گناہوں کا بازار ہے، پورا بازار آپ کھنگال ڈالیں، آپ کو ہر گناہ کے پیچھے خواہش نظر آئے گی، ہر نیکی کو چھوڑنے کے پیچھے خواہش نظر آئے گی. اور میرے رب نے فرمایا خواہشات کو چھوڑ دو اور پھر میری جنت میں آ جاؤ. ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اور حضرات مکرم، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. اگر بندہ مر جائے نا، پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق مت گزارو. اس لیے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے. وہ موت تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی تمنا رہ جاتی ہے کہ یہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا. تو خواہشات پوری نہیں ہوتی. اس کو میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواہشات کے طوفان سے بچانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار 4 لکیروں کا ایک ڈبہ بنایا، چوکور بنایا، 4 کونوں کا ایک ڈبہ، اور اس کے بعد میں بیچ سے ایک لکیر کھینچ کر کے ڈبے کے باہر نکال دی، اور اس کے بعد میں اندر اس لکیر کے آس پاس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری لکیریں کھینچ دی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس 4 کونے والے ڈبے کے بیچ میں انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر کے بتایا یہ انسان ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ چاروں طرف سے جو یہ چوکور ڈبہ ہے یہ انسان کی موت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر بعد میں اس ڈبے کے اندر سے ایک لمبی لکیر کھینچ کر کے جو باہر نکل رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں. اور چھوٹی چھوٹی لکیریں جو آس پاس میں تھی، میرے آقا نے فرمایا یہ بلائیں اور مصیبتیں ہیں. انسان کبھی اس بلا میں گرفتار، اس سے بچ گیا، دوسری بلا میں گرفتار، دوسری سے بچ گیا، تیسری میں گرفتار. اگر ساری بلاؤں سے بچ گیا تو بڑھاپا آ کر کے اس پر حملہ آور ہوگا، اور پھر انسان جو اس ڈبے کے اندر گرا ہوا ہے، موت کے اندر گرا ہوا ہے، موت آ کر کے اس کو دبوچ لے گی. اور جو اس کی خواہش ڈبے کے باہر نکلی ہوئی ہے نا، میرے آقا نے فرمایا کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہے. موت کے چاروں طرف سے گھرا ہوا انسان اور خواہشات موت سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے. تو کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. انسان قبر تک چلا جاتا ہے لیکن اس کی ساری خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہیں. تو حضرات مکرم،
آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے سدھرنے کی راہیں کیسے ہموار ہوں گی اور بگاڑ سے ہم کیسے بچ پائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ساری بگاڑ کی جو جڑ ہے نفسانی خواہشات ہیں۔ بندہ اگر ان خواہشات کو کنٹرول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدا کی طرف بلاتا ہے اور شیطان ہوا کی طرف بلاتا ہے۔ خدا کا معنی ہدایت اور ہوا کا معنی خواہش، یعنی رب بلاتا ہے اے بندو ہدایت کی طرف آؤ، اور شیطان کہتا ہے اے لوگوں تم ہوا یعنی خواہشات کی طرف آؤ۔ بندہ اگر رب کے بلاوے پہ چلا جائے اور ہدا پہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، فضول کاموں کو ترک کر دے، اللہ کی اطاعت کرے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، تو پھر یہ ہدا اسے سیدھا جنت میں لے کے چلی جاتی ہے۔ اور بندہ اگر شیطان کے بلانے پہ ہاں کہہ دے اور خواہشات کے پیچھے آئے، حرام کاری کرے، سود لے، رشوت لے، جھوٹ بولے، گناہ کرے، بے حیائی کرے، تو پھر وہ سیدھا چل کر کے شیطان کے اس خواہشات کے جال میں پھنس کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کتنے تعجب کی بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی طرف بلانے کے لیے تقریر کی جائے تب بھی بندہ نہیں آتا ہے، اور شیطان جس خواہش کی طرف بلاتا کوئی تقریر نہ کرے، بس ایک بندہ آ کے کہتا چلو آج فلم دیکھنے چلتے ہیں، وہ سیدھا سینما ہال کی طرف چلا جائے گا۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں جس ہدا کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام کرو، بندہ پھر بھی نہیں کرتا ہے، اور شیطان جدھر بلاتا ہے نا اس کا دشمن بھی آ کر کے کہہ دینا کہ یہ جو ہے وہ ناجائز کام کرو، تو بندہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنت کی طرف بلاتا ہے، اگر اس کے اندر پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، فری میں جنت ملتی ہے نیک کام کرنے سے، تب بھی بندہ نہیں آتا۔ اور شیطان جس چیز کی طرف بلاتا ہے، شراب کے لیے پیسہ خرچ کرو، جوا کے لیے پیسہ خرچ کرو، فلم دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرو، تو پیسہ خرچ کر کے بھی بندہ جہنم کا ٹکٹ لینے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے۔ اگر جنت کی طرف بلایا جائے تو بندہ کہتا ہے ہاں حضرت سوچوں گا، سوچ کے بتاؤں گا، غور کروں گا، ہاں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ شیطان جدھر بلاتا ہے نا کوئی غور کرنے کا ٹائم نہیں مانگتا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آج قوالی میں جانا، ہاں بالکل آج قوالی سننے کے لیے چلیں گے۔ اور کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدا کی طرف بلایا، شیطان نے ہوا کی طرف بلایا، تو خدا کے بلاوے پہ تو ہم نہیں آتے، لیکن شیطان کے بلاوے پہ کیسے دوڑ کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر جس کو 10 منٹ بیٹھنا بھاری پڑتا ہے، فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹہ بھی اس کو کم لگتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جس کو 10 منٹ بھاری لگتا ہے، موبائل کے اوپر مووی دیکھنے میں پوری رات گزر جاتی ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میری طبیعت نہیں بھری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنت کو عطا فرماتا ہے اس کام کے لیے بندے کو اگر زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتا، صرف 5 منٹ مسجد میں آنا پڑتا ہے، تب بھی بندہ تیار نہیں ہے۔ اور شیطان جس کام کے لیے کہتا ہے بندہ کہاں دوڑ کر کے دور تک چلا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ خواہشات کا جو ایک طوفان ہمارے اندر آیا ہوا ہے، دیکھو خواہشات سب کی ہوا کرتی ہیں، لیکن اچھی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دیکھو میں خواہشات کے بارے میں اگر بتاؤں، اللہ والوں کی خواہشات کتنی پیاری تھی۔ آج ہماری خواہشات کیا ہوتی ہے؟ میرا گھر کیسی جگہ ہو، پاس میں گارڈن بھی ہو، ہاسپٹل بھی ہو، اسکول بھی ہو، اور بڑا اچھا بنگلہ ہو۔ اللہ والوں کی خواہش دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں لے جا کر کے چھوڑا تھا؟ وہاں پہ لے جا کے چھوڑا تھا جہاں پر انسان کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا تھا، کوئی درندہ پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بے آب و گیا زمین میں لے جا کے چھوڑ دیا کہ ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو ایک غیر ذی زرع یعنی جو کھیتی باڑی والی جگہ نہیں ہے وہاں پہ لے جا کے بسا دیا۔ اب بسایا کیوں؟ اس کے بعد میں آرزو دیکھو، خواہش دیکھو، تمنا دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا اور ایک ہماری تمنا۔ آپ نے آگے کا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری اولاد نماز کو قائم کرے، میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد کے اندر نماز کا ماحول پیدا ہو۔ اللہ کا نبی ایک سنسان جگہ میں بھی اپنی اولاد کو چھوڑتا ہے تو اس لیے کہ میری اولاد نمازی بنے، اور ہم اپنی اولاد کے لیے مکان بھی لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آس پاس میں زندگی کی تمام آشائشیں ہیں کہ نہیں ہے۔ خواہش دیکھو، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. آج مسجد کے لیے لوگ جو ہے وہ 10 روپے چندہ دیتے ہیں تو سوچ سوچ کر کے دیتے ہیں, اور سنیما کا ٹکٹ اگر 500 روپے کا بھی اگر ہونا تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, اپنا بھی لے لیں گے اور اپنے دوست کا بھی لے لیں گے. اور اپنے نام سے کوئی 10 روپیہ دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے مرحوم باپ کے نام سے بھی مسجد کے اندر 10 روپیہ دے دوں. یعنی یہ خواہشات کے اندر بندہ کیسا گرفتار ہوا, ہدا سے بھاگ رہا ہے اور ہوا کی طرف دوڑ رہا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے, خود پتھر اٹھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو جب میں نے پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا مجھے تکلیف ہوئی, میں پاس میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر آپ مجھے دے دیں, آپ آرام فرمائیں. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا, یہ ہوتی ہے خواہشات کی قربانی. بندہ دین کے لیے جب اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے فرمایا خذ غیرہا, اے ابو ہریرہ کوئی دوسرا پتھر تم جا کر کے لے لو, فإن العیش عیش الآخرہ, کیونکہ فإن العیش عیش الآخرہ, حقیقت کے اندر جو آرام ہے نا تو آخرت کا آرام ہے. دنیا کا آرام کیا ہے, دنیا تو چند روزہ ہے. میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ دنیا کے چند روزہ آرام اور خواہش کے لیے ہم آخرت کو نہیں ترک کریں گے. یہ مزاج ہونا چاہیے بندے کا, تب جا کر کے اسے کامیابیاں میسر. آج ہم نے خواہشات کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. حضرات مکرم حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا اگر کوئی بندہ اکیلا پورا شہر فتح کر لے وہ اتنا بہادر نہیں ہے, اس سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لے. اس کی خواہش کہہ رہی ہے کہ میں نماز پڑھنے نہ جاؤں, کہے گا اچھا میں خواہش کے خلاف کروں گا. رب نے فرمایا خواہش کے خلاف کرو گے تو جنت دوں گا. مسجد کے اندر آ جائے, اس کا دل کہہ رہا ہے کہ میں شراب پیوں, لیکن اس کو یاد آئے رب نے فرمایا خواہش کے خلاف کرو گے تو میں جنت دوں گا. بولے میں شراب نہیں پوں گا, جنت کو لوں گا. حضرت خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پنڈت آ گیا. پنڈت آ کر کے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ خواہشات کے خلاف چلتا ہوں, نفس کی مخالفت کرتا ہوں. حضرت خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری خواہش کیا ہے, تیرا نفس کیا کہتا ہے, ایمان لا یا ایمان نہ لا؟ تو وہ کہنے لگا میری خواہش اور میرا نفس تو یہی کہتا ہے کہ ایمان نہ لا. کہا تو ساری زندگی یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ نفس جو کہے گا وہ نہیں کروں گا, تو تیرا نفس کہہ رہا ایمان مت لا, تو اپنے نفس کی مخالفت کر ایمان لے آ. اس نے کہا میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو اگر کوئی شرابی ہو خواہشات کو چھوڑ دے اس کی شراب چھوٹ جائے گی, میری تقریر سے نہیں چھوٹے گی. وہ جو دواؤں ڈاکٹر کے یہاں لے جا کر کے چھوڑتے ہیں نا اس سے بھی نہیں شراب چھوٹے گی. اگر کوئی جواری ہے, اگر کوئی گھر والے ماریں گے نا تب بھی جوا نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی عیاشیوں میں مبتلا ہے نا, اگر معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا جائے تب بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں چھوڑ دے گا اگر اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لے. اگر خواہشات کو کنٹرول کر لے, شرابی کہے میں خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا, وہ شراب پی ہی نہیں پائے گا کبھی. جواری کہے میں خواہش کے خلاف کروں گا, وہ کبھی جوا نہیں کھیل پائے گا. اگر کوئی بے نمازی کہے کہ میں خواہش کے اوپر نہیں چلوں گا تو کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں پائے گا وہ. اگر کوئی گناہ کی زندگی کے اندر برباد بندہ, کسی کے عشق کے اندر تباہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا, گناہوں سے نکل کر کے وہ نیکیوں کی زندگی میں آ جائے گا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. فرمایا تو ہوا میں اڑ رہا, اتنا کمال کہاں سے ملا؟ بولے میں نے خواہشات کی مخالفت کی نا, تو جب میں نے خواہشات کو دبا دیا اللہ نے مجھے ہوا کے اندر اڑا دیا. مجھے بندہ جب خواہشات کو چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے. میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زندگی بیان کی تھی تو اس موقع پر میں نے بتایا تھا غوث پاک کے حوالے سے, فرماتے ہیں میں نے نفس کو صرف دبایا نہیں ہے, ایسے گردن پکڑ کے میں نے اس کو مروڑ دیا ہے میں نے. اور جب بندہ اگر نفس کی خواہشات کو اسے گردن پکڑ کے مروڑ دینا, اللہ تعالیٰ اسے وقت کا غوث نہیں بلکہ غوث اعظم بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بندہ خواہشات کی جب مخالفت, میں کہتا ہوں جتنے اولیاء کرام ہیں, چاہے خواجہ غوث نواز ہو, چاہے مخدوم اشرف سمنانی ہو, چاہے جو ہے وہ مخدوم فقی علی مائمی ہو, بہاؤالدین شاہ بابا ہو, حضور اعلیٰ حضرت سرکار اور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ, کوئی بھی اللہ کا ولی ہو, آپ کسی کی تاریخ کو پڑھ لیں, انہوں نے ساری زندگی اپنے خواہشات کی مخالفت کی. جیسے جیسے خواہشات کو چھوڑتے گئے اللہ تعالیٰ ان کو مقام اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرماتا چلا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے, اور جب اس کا کہنے پہ چلو گے تو الٹے ہی کام کروائے گا نا. کیونکہ علماء نے فرمایا
کہ خواہش جو کہتی ہے نفسانی خواہش، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور خواہش نفس کے خلاف جو کرو گے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اگر خواہشات نفسانیہ کے اوپر عمل کرے گا تو کبھی بھی اللہ کو وہ راضی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں کی آپ تاریخ کے اندر پڑھیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، بڑا پیارا سماں ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے، جلدی سے اٹھے اور اونٹنی کے پیچھے گئے۔ بعد میں ان کو افسوس ہوا، بولے بڑا افسوس ہے، وہ مجھ کو بلا وجہ آ کے بتا دیے کہ اونٹنی بھاگ گئی، اگر میں نہیں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہیں بیٹھتا میرے آقا کے فرمان کو میں سنتا رہتا۔ یعنی ان کی خواہشات دیکھو، خواہشات کیسی ہیں۔ اونٹنی بھاگ جاتی وہ ٹھیک تھا، لیکن میرے آقا کی جو حدیثیں چھوٹ گئیں یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ اور یہاں پہ بندہ کہتا ہے ساری دنیا چھوٹ جائے لیکن پیسہ نہیں چھوٹنا چاہیے، آرام نہیں چھوٹنا چاہیے، ساری دنیا چھوٹ جائے لیکن خواہشات ہماری پوری ہونی چاہیے۔ خواہشات جو ہیں وہ میں نے بتایا نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا بادشاہ کی نہیں پوری ہو پاتی ہے تو ہم لوگوں کی کہاں پہ پوری ہو پائیں گی۔ تو بندہ اگر خواہشات کو ترک کر دے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر دے۔ یعنی شریعت جو کہے وہی کرے، اور شریعت کے خلاف جو خواہش ہو اس کو دھتکار دے کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ خواہش کی بات یاد آئی تو مجھے حضرت خبیب یاد آئے۔ کافروں نے جب گرفتار کیا تھا نا اور پکڑ کر کے تختہ دار پہ لے گئے تھے، کہاں پہ؟ مقام تنعیم میں، جہاں پہ آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جو حج اور عمرہ کے لیے عمرہ احرام باندھے جاتے ہیں جو عمرہ کرنے والے، تو مقام تنعیم میں لے گئے اور سولی پہ چڑھانے لگے۔ خواہش دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا کہ خبیب کوئی اگر تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ حضرت خبیب نے کہا ایک ہی تمنا۔ کہا کیا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو مجھے۔ یہ تمنا۔ اچھا 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھی اور پڑھ کے تختہ دار پہ آ کے کھڑے ہو گئے پھانسی کے لیے۔ ایک جملہ کہا میرا دل چاہتا تھا میں اور لمبی نماز پڑھوں۔ یہاں تو تراویح کے اندر اگر کبھی 1.25 پارے کے بجائے 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کوئی 8 رکعت میں نکل رہا ہے، کوئی 12 میں نکل رہا ہے اور کوئی 16 میں نکل رہا ہے۔ یعنی دنیا کے کاموں میں ہمیں تھکن نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ ہماری خواہشات وہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر ہمیں اتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت خبیب دیکھیں کیا کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد کہتے میرا دل یہ چاہتا تھا میں اور لمبی لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے جلدی سلام اس لیے پھیر دیا، یہ کافر کہیں گے کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے جلدی سے سلام پھیر دیا۔ جو آدمی دنیا چھوڑ کے جا رہا اس کی جب یہ خواہشیں ہیں، اور جو دنیا میں بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہوئے اگر خواہشات پہ چلے اور اللہ کو ناراض کرے تو یہ کتنے بڑے وبال کی بات ہے۔ حضرات مکرم، وہ خواہشات کی پیروی انسان کو کتنا تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا اللہ نے؟ بلعم باعورہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ وہ اس زمانے میں اللہ کا ولی تھا، ہزاروں اولیاء، سینکڑوں اولیاء کرام اس کے پاس میں آتے تھے، اس میں اعظم جانتا تھا اور پل بھر کے اندر جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا، جس کے لیے جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو اس کی قوم اس کے پاس میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم بد دعا کر دو۔ کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں؟ اب بار بار اصرار کرتے رہے، آخر خواہشات کا جال پھیلا دیا، بہت بڑا نذرانہ لا کر کے دیا کہ ہم تم کو نذرانہ دیتے، آپ ہمارا کام کر دو، ہماری قوم کے بندے ہو۔ آخر اس نے کہا میں اللہ سے پوچھوں گا، استخارہ کروں گا۔ استخارہ کیا، جواب ملا ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا مت کرنا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس نے 1 یا 2 بار استخارہ کیا، منع ہوا۔ آخر قوم نے کہا ایک بار اور استخارہ کر کے دیکھ لو۔ اس نے ایک بار اور دیکھا تو خواب میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ قوم نے کہا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں بتایا، اس کا مطلب اجازت مل گئی ہے۔ اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنا چاہیے نا، اس کی زبان پر اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی اور پھر اس کی زبان لٹک گئی۔ رب نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ اپنے خواہش کے پیچھے چلا نا تو اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ بتاؤ جو اللہ کا ولی ہو،
اسم اعظم جانتا ہو، اگر خواہش کے پیچھے چل جائے نا اللہ تعالیٰ اسے کتا بنا دیتا ہے۔ تو جو انسان دنیا کے اندر خواہشات پہ عمل کرے وہ کیسے پھر اللہ کی جنت کے اندر جانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ ولی ہو اس کو ولایت سے ہٹا کے کتا بنا دیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم 31st نائٹ آ رہی ہے، یہ کیا ہے 31st نائٹ؟ یہ اس سے پہلے تو کہیں پر نہیں تھی، یہ کہاں سے آئی؟ اصل میں شیطان نے ایک بار اپنے چیلوں سے پوچھا تھا، شیطان نے اپنے چیلوں سے پوچھا تھا لوگوں کو تم کیسے کیسے بہکاتے ہو؟ تو اس کے چیلوں نے کہا ہر طرح سے بہکاتے ہیں، لیکن ایک راستے سے نہیں روک پاتے۔ کہا کیا؟ توبہ استغفار سے نہیں روک پاتے۔ ہم گناہ کرواتے وہ توبہ کر لیتا، پھر ہم گناہ کرواتے ہیں پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اب ہم توبہ استغفار سے نہیں۔ اب شیطان نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار نکالا، اس نے کہا کہ اب میں ایک ایسا ہتھیار پیش کروں گا کہ کوئی بھی اس جال میں پھنس جائے گا تو بچ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد میں شیطان نے خواہشات کو پھیلا دیا۔ اب جو خواہشات پھیل گئی نا، بے نمازی چھوڑ رہا ہے، توبہ کی توفیق اسے نہیں مل پاتی ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ آکے توبہ کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ کرے گا تو شراب چھوڑنا پڑے گا اور خواہش کے پیچھے چلنا بڑا مشکل ہے۔ بے نمازی کیسے توبہ کرے گا؟ اگر توبہ کرے گا تو نمازی بننا پڑے گا، اور اس کی خواہش ہے کہ مسجد کے اندر میں نہ جاؤں۔ اگر کوئی جواری ہے، اگر وہ جوا سے توبہ کرے گا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جوا چھوڑنا پڑے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ ایسا طریقہ میں لا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں ان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ خواہشات کو شیطان نے پھیلا دیا۔ تو یہ 31st نائٹ جو آ رہی ہے نا، یا ویلنٹائن ڈے، یا اس طرح کے جتنے بھی فنکشن ہیں جو اسلام مخالف طاقتوں نے نکالے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خواہشات میں گرفتار ہیں ان کو تو ہم نے برباد کر دیا، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے بچے جو دھیرے دھیرے جوان ہو رہے ہیں، ابھی خواہشات کے چنگل میں پھنسے نہیں ہیں، ان کو خواہشات میں کیسے پھنسایا جائے؟ تو اگر ان سے کہا جائے شراب پیو، کون پیے گا؟ اگر ان سے کہا جائے کہ جواری بن جاؤ، کون بنے گا؟ ان سے کہا جائے عیاشی کرو، کون کرے گا؟ کم سے کم انسان اتنی تو سمجھ رکھتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے ایسے فنکشن بنائے تاکہ جب بندہ پہنچے گا، جب 50 لوگ، 100 لوگ، 500 لوگ شراب پی رہے ہیں تو 5 بندے جائیں گے تو 3 اور شرابی بن کر کے آ جائیں گے۔ جب 1000 لوگ عیاشی کر رہے ہیں، 10 لوگ جائیں گے، 5 لوگ عیاش بن کر کے چلے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ بد نظری سے بچتا ہے، جب ایسے ننگے ماحول میں جائے گا تو اگر 50 لوگ جائیں گے، 25 لوگوں کی نظریں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ شیطان نے جال بچایا ہے خواہشات کے ذریعے تاکہ ان خواہشات میں لوگوں کو گرفتار کریں۔ میں نے اس سے پہلے ایک بار جمعہ میں یہ بات بتایا بھی تھا کہ انگلینڈ کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک یہودی پروفیسر نے باقاعدہ تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ پورن اسٹری کو ہم نے جو لانچ کیا ہے، ہمارا مقصد ان نوجوانوں کو تباہ کرنا ہے جو نوجوان ہمارے ماحول سے دور ہیں، ان کو عیاشیوں کے ماحول میں لا کے تباہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے باضابطہ وہ خواہشات کے چنگل میں لوگوں کو پھنسا کے تباہ کرنا چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا ہوشیار ہے، فلاں، میرے آقا نے بتا دیا ہوشیار وہ نہیں، ہوشیار کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو کیا کرے؟ آخرت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کی اعمال کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ چاہے دنیا والے کس کو بھی ہوشیار کہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن کونین کے آقا نے بتا دیا جو خواہشات کی گردن پہ چھری چلا دے گا وہی بندہ ہوشیار ہے۔ آج اگرچہ لوگ اس کو ہوشیار نہ کہیں، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون ہوشیار تھا اور کون بے وقوف تھا۔ حضرت بشر بن حارث نے کہا تھا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے بیچ میں اور خواہشات کے بیچ میں لوہے کی دیوار کھڑی کر دو، لوہے کی دیوار۔ اگر بندہ یہ دیوار کھڑی کر دینا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر گناہ کے اندر مگن نہیں کر پائے گی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارا نوجوان طبقہ خواہشات کے اندر ایسا گرفتار ہو چکا ہے، ہماری تقریریں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری کتابیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری نصیحتیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہمارا سمجھانا بے فائدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تو میں نے آج غور کیا تو میں نے اس ٹاپک کو اس لیے اٹھایا کہ خواہشات کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں تاکہ تقریریں جن پر اثر نہ کی وہ آج جائیں، اپنے دل میں غور کریں خواہشات کو ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر خواہشات کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر کہیں سن کر کے آپ کو سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے طور پر سدھر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنی عقل تو دی، آپ جانتے ہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ بس صرف اتنا ہے جو غلط ہے آپ کر رہے ہیں، کیوں؟ خواہش کے ہاتھوں آپ مجبور ہیں۔ جب خواہشات کو آپ دبا دیں گے تو غلط کو آپ غلط کہیں گے اور صحیح کو صحیح کہیں گے۔ آپ احادیث پڑھیں، روایتیں پڑھیں، میرا رب قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کے پیچھے مت چلنا ورنہ یہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیا۔ آج لوگ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ رہے، کیوں بیٹھ رہے؟ خواہش ہی کی وجہ سے۔
خواہش ہی کی وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بڑا اخلاق مند ہے۔ آج ان کو شادیوں میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اسی خواہش کی بنیاد پہ تو بلا رہے ہیں کہ تاکہ میری اس سے جو ہے وہ دوستی برقرار رہے۔ آج بد مذہبوں کے ساتھ میں لوگ یاری گانٹ رہے ہیں، کیوں گانٹ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے بھی ان کی خواہشات ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے پیچھے ایک نہ ایک بری خواہش ضرور ہوا کرتی ہے۔ خواہش کا گلا دبا دو، جس طرح غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے صرف اس کو مارا نہیں بلکہ اسے پکڑ کے دبا دیا ہے۔ جب دبا دو گے تو یہاں پر بھی کامیابی، وہاں پہ بھی کامیابی۔ حضرات مکرم، اب بات یہ کہ تکلیف ہوتی ہے، نہیں چھوڑ پاتے، تو پھر رب نے تو بتا ہی دیا ہے نا، جنت کو تکلیف والی چیزوں سے گھیرا گیا ہے۔ ان تکلیفوں کو تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں برداشت کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے کیسے؟ اگر کوئی پردہ لٹکا ہوا ہو گھر میں جانے کا، آپ پردہ ہٹاؤ گے تبھی تو جاؤ گے۔ رب نے بتا دیا ہے کہ جنت میں جانے کا پردہ ہے تکلیف والی چیزیں، جب تک یہ پردہ ہٹاؤ گے نہیں، تکلیفیں برداشت کرو گے نہیں، جنت میں جاؤ گے نہیں۔ اور جہنم کا پردہ کیا ہے؟ خواہشات۔ تو بندہ جتنی خواہشات پہ عمل کرے گا، یہ جہنم کا پردہ ہٹتا جائے گا اور بندہ جہنم کے اندر گھرتا چلا جائے گا۔ ابھی اپنی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو خواہشات سے گھیرا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف والی چیزوں سے گھیرا ہے۔ اب بندہ کون سا پردہ ہٹاتا ہے؟ جنت میں جانے والا پردہ ہٹاتا ہے یا جہنم میں جانے والا پردہ ہٹاتا ہے؟ جو خواہشات پہ عمل کرتا ہے وہ جہنم میں جانے والا پردہ ہٹا رہا ہے، اور جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، وضو بنا کے آ رہا ہے، نیند چھوڑ کے آ رہا ہے، جو ہے مال کم کما رہا ہے لیکن گناہ سے بچ رہا ہے، جو اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، وہ جنت کا پردہ ہٹا کے جنت میں جانا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے اور بار بار غور کرنا چاہیے۔ بندہ جب غور کرتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات کے طوفان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا جذبہ عطا فرمائے۔